بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية۔ وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عزیزم قاری اسد سلمہ کو کہ دارالعلوم دیوبند کی مجالس کی یاد تازہ کرا دی۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ امتیاز ہے کہ وہاں جس طرح کا بھی پروگرام منعقد ہوتا ہے وہاں کے استاذ القرہ بیٹھ کر کے اسی مضمون کی آیات تلاوت کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم اور علم کے سوت جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جس عنوان پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، قرآن کریم کی وہ آیات اس عنوان کا اور اس سبجیکٹ کا بہت بڑا اور جلی عنوان بھی ہیں اور شہ سرخی بھی۔ یہی آیات طے کرتی ہیں کہ شہداء زندہ ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر صرف شعر نہیں بلکہ عقیدہ ہے۔ جمعیت علماء آپ کو معلوم ہے ایک ایسی جماعت ہے جو معاشرے کی بہت ڈیپلی مانیٹرنگ کرتی۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب کی کتاب علماء حق کا کردار، اس میں ایک جملہ انہوں نے جمعیت علماء کی تاسیس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے کہ دین اور سیاست جب آپس میں ملتے ہیں بڑے بڑے اچھوں سے لگام نہیں سنبھلتی ہے۔ جمعیت علماء کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اور سیاست کے ملتے وقت جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح کا ایک عنوان ہے۔ ابھی جب میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل ذکر کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت سینسٹیو میٹر، بہت حساس عنوان ہے کہ جس کے اوپر آپ کے ان نوجوان علماء نے یہ مجلس منعقد کی۔ اس کی حساسیت کیا ہے آپ دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ۔ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کی زبان بولیں گے تو بہت آسان رہے گا۔ یہ سینسرشپ ہے، یہ کوشن ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو میرے راستے میں قتل کیے گئے۔ کہے پہ پابندی ہے، کہنے پہ، یعنی زبان کو لگام دو کہ انہیں مردہ مت کہنا جو میرے راستے میں شہید ہوئے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے احساس کا یوں بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے احساس میں دم کتنی ہے۔ باہر کھڑے ہو کے دیکھیے، میرا خیال ہے 14ویں کا چاند ہے، ابھی ذرا سی دیر دیکھیں گے ابھی آپ کہنے لگیں گے کہ چاند بہت تیزی سے چل رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بادل کے ٹکڑے محو سفر ہیں۔ یہ آپ کے احساس کا حال ہے۔ ٹرین پہ بیٹھے ہیں، چلی ہے پاس والی، ہم کہتے ہیں ہماری چلی۔ یہ ہمارے احساس کی کمزوری ہے۔ تو ہم کیا احساس کر پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے احساس کو اپنے تک رکھو، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں احساس نہیں ان کی زندگی کا۔ تو یہ کہنے پہ پابندی۔ اگلا جملہ، اگلی آیت قرآن کریم کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ اس سے بڑا سینسر ہے کہ ان لوگوں کو مردہ مت سمجھنا، ان لوگوں کو مردہ خیال مت کرنا۔ آپ کے
آپ کے تصورات پر پابندی کہ آپ اس طرح کا امیجنیشن اختیار نہیں کر سکتے. تو پہلے کہنے پر پابندی کہ آپ ان کو مردہ نہیں کہیں گے، پھر مردہ خیال بھی نہیں کر سکتے، ذہن میں بھی نہیں لا سکتے. اور یہ ایسا نہیں کہ قرآن کریم نے کہہ کے چھوڑ دیا ہو، بلکہ پوچھیے حضرات مفتیان کرام سے کہ اگر کوئی شخص میدان کارزار میں مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ کفن کس کو دیا جاتا ہے؟ مردے کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ غسل کس کو دیا جاتا ہے؟ غسل کس کو دیا جاتا ہے؟ غسل دیا جاتا ہے مردہ کو، اس لیے غسل نہیں دیا جائے گا. ایسے ہی اس کو دفن کیا جائے گا. نماز جنازہ اس لیے پڑھ لی جائے گی کہ نماز جنازہ دعا ہے. جن لوگوں کو عربی میں نیت یاد ہوگی وہ بتلائیں گے کہ اس میں ایک لفظ آتا ہے کیا؟ ثناء للہ تعالی ودعاء لہذا المیت، کہ میت کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں، تو دعا تو زندوں کے لیے بھی ہوتی. اس لیے حالانکہ اس پر بھی زبردست گھمسان ہے حضرات ائمہ کے بیچ کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا. چھوڑ دیجئے، اس وقت کی بحث نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ پابندی ہے انہیں مردہ کہنے پر، مردہ خیال کرنے پر. اسی لیے ان کا جو پروٹوکول ہے تدفین کا وہ عام لوگوں سے الگ رکھا ہے. فقہاء نے ان روایات کا اعتبار کیا. اب آپ بتائیے رویا کس پہ جاتا ہے؟ رویا کس پہ جاتا ہے؟ کوئی اپنا فوت ہو جائے اس پر تک تو رونے پہ پابندی ہے. حضور نے فرمایا النیاحۃ من امر الجاہلیہ، کہ نیاحت کسی پر بین کر کے رونا، اوصاف بیان کر کے رونا، آواز سے رونا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں. حضور نے آ کر کے ان کو مٹایا ہے. کیسے مٹایا ہے؟ ایک دو جھلکیاں صرف. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی سب سے بڑی بیٹی، ان کے بیٹے کی حالت خراب ہوتی ہے، بہت خراب ہوتی ہے. انہیں یہ لگتا، ماں کو یہ لگتا ہے کہ یہ دم توڑ دے گا. حضور کے پاس خبر بھیجتی ہیں کہ ابا کو بلا لاؤ. قاصد آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے، اور اب بتائیے آج کا کوئی نانا ہو تو چپلیں پہنے بغیر بھاگے گا، لیکن حضور نے سکھلایا ہے کہ ایک موتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہیں، انہیں رضا و تسلیم کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. جملہ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارے یہاں کوئی بھی عمل اس سلسلے کا ہے نہیں، کوئی بھی عمل اس سلسلے کا نہیں، کوئی بانگی موجود نہیں ہے پورے معاشرے میں. حضور نے معلوم ہے جواب دے کر کے قاصد کو واپس کر دیا. کیا جواب دیا؟ ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ لے لیں وہ بھی انہی کا ہے، اور جو کچھ باقی رہنے دیں وہ بھی انہی کا ہے، اور ہر چیز جو وہ دیتے ہیں اس کی ایک میعاد متعین ہوتی. یہ کہہ کر کے اپنی بیٹی کے پاس میسج بھیج دیا قاصد کے ذریعے، اور خود نہیں گئے. اس کا کیا مطلب لیں گے؟ جبکہ حضور کسی خاص کام میں مصروف نہیں تھے، حالانکہ حضور کا ہر لمحہ خاص. صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے، ان صحابہ کے نام بھی روایت میں درج ہیں. یہ روایت مشکات کی باب البکاء علی المیت کی ہے. حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کر دیا. تو انہوں نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہوئے پھر اس قاصد کو قسم دے کے بھیجا. قسم دے کے، کہ ابا کو قسم دے کے کہنا کہ زینب نے بلایا. حضور تشریف لائے. واقعی میں بچہ تڑپ رہا تھا، اس طرح تڑپ رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ وہ دم توڑ دے گا. حضور نے ایسے کر کے اپنی گود میں لیا. نواسا تڑپ رہا ہو، آخری مراحل میں ہو، تو نانا کی آنکھوں میں تو آنسو آئیں گے. پھر وہ جس پر اس کائنات کا سب سے عظیم ٹیگ لگا ہے رحمت للعالمین ہونے کا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے. آپ یہ سمجھیے کہ آنکھوں میں آنسو آنا تھے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑی شخصیت، عشرہ مبشرہ کی یعنی ٹاپ 10 کی شخصیت، اور خلفائے راشدین کے متوازی شخصیت. انہوں نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو. یعنی صحابہ کو حضور نے رونے دھونے سے کس طرح روکا ہوگا
کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ آنکھوں میں موت پر، نواسے کی میت پر، جس نے ہمارے ہاتھوں میں دم توڑا ہو، اس پر بھی اگر آنکھوں میں آنسو آئیں تو انہیں تعجب ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہذہ رحمت، کہ یہ تو شفقت ہے، یہ مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں یہ رحمت اور شفقت ودیعت فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے ضابطہ بیان کیا، فرمایا ان اللہ لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے غم کی وجہ سے اور آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے کوئی سزا نہیں دیں گے، کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے، ولیکن يعذب بهذا واشار الى لسانه، زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ یہ اگر بولتی ہے کسی کی موت پر، کسی کی وفات پر، تو پھر سمجھ لینا کہ عذاب ہوگا۔ یہ پابندی، یہ ضابطہ حضور نے ارشاد فرما دیا۔ تو یہ عام لوگوں، باپ ختم ہو جائے، جوان بیٹا ختم ہو جائے، زبان سے اگر آپ کے الفاظ نکلتے ہیں تو یہ اسلام میں ممنوع اور ناپسندیدہ ہے۔ حضور کی ایک بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، اور وہاں رونے دھونے کی آوازیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں کہ اللہ کے رسول عورتیں رو رہی ہیں۔ حضور فرماتے جاؤ ان کو منع کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے منع کرتے ہیں، نہیں مانتی، پھر اس کے بعد آ کے شکایت کرتے ہیں، پھر نہیں، پھر حضور فرماتے جاؤ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو جا کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ ان لوگوں پر جو ہمارے اپنے فوت ہو جاتے ہیں، جو مردہ ہو جاتے ہیں، جنہیں باقاعدہ میت کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے منتقل ہو گئے، جن کے بارے میں زندگی کا کوئی تصور نہیں، یہاں قرآن کریم کی ضمانت اور گارنٹی، کوشن اور سینسر ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس کے باوجود رونے دھونے کا اسٹنٹ کیا جاتا ہے، تماشا شعبدہ کیا جاتا ہے، عورتیں رونے کا ڈھونگ اور سانگ رچتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ بتلا دیجئے قرآن کریم کی بات صحیح ہے کہ وہ زندہ ہیں، یا آپ کا اپنا خیال صحیح ہے کہ وہ مردہ ہے؟ بھئی آپ کا رونا تو یہ بتلا رہا ہے کہ وہ مردہ ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ وہ تو مردوں پہ بھی رونے کو منع کرتے۔ ابھی میں نے یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا بہت اعلیٰ درجے کی تربیت یافتہ شخصیت، اور انہوں نے سوال کھڑا کر دیا، تو حضور نے کتنا سدھایا ہوگا ان لوگوں کو کہ یہ موتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کسی کو، اب اگر آپ اپنی زبان میں اور اپنے انداز میں سمجھنا چاہیں کہ بھیا جس پہ بیتتی ہے وہ تو روتا ہی ہے، یہ رونے پہ پابندی کیسی؟ اور زبان کے بولنے سے کیا دقت ہے جب آنکھیں رو رہی ہیں؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زبان سے جب آپ روئیں گے، اور آپ اس طرح کی بات ہے، میں نے سنی ہے خود اپنے آپ، عورتیں کہتی میرا ہی بچہ رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ کو لینے کو، رہنے دیتے تو کیا تھا۔ یہ خرافات اور یہ کفر بکتے میں نے خود سنا ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ تو کھلا ہوا کفر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ایجیٹیٹڈ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر اسے احتجاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر احتجاج کرنے والے کا کیا بنے گا؟ اس کائنات کی کوئی عدالت ایسی ہے جہاں رٹ دائر کر دی جائے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف؟ جب نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ تسلیم کرنے کے سوا کیا ہے آپ کے پاس؟ بعد میں جب 4-5 دن گزر جاتے ہیں، جب سکت ہی نہیں رہتی، تتھا نہیں رہتی ہے، اب تو صبر کریں گے اور کیا کریں گے، تو یہ صبر نہیں ہے، اس کا نام صبر نہیں، یہ تو مجبوری ہے، اب نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ چڑھائی کریں گے، اس کا نام صبر نہیں۔ یہ بھی حضور نے طے کر دیا، یہ بھی حضور نے پہلے سے طے کر دیا ہے۔ حضور ایک جگہ سے نکلے، ایک عورت ہائے واویلا کر رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر قابو پاؤ، تو وہ عورت معلوم ہے کیا کہنے لگی؟ الیک عنی، تم میری جگہ ہوتے تو پتہ چلتا،
تمہارے اوپر بیتتی تو پتہ چلتا ہے۔ عربی کے اس جملے کا ترجمہ یہ کہ تمہارے اوپر بیتتی تو تمہیں پتہ چلتا ہے۔ جب حضور نکل گئے تو پیچھے سے کسی نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتی نہیں تھی، پھر بھاگی ہو حضور کے پیچھے پیچھے۔ جب حضور کے گھر پہنچی، نام سن رکھا تھا کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رابطے میں رہتے ہیں اور جبریل آتے ہیں، سب کچھ اس نے سن رکھا ہوگا۔ وہ گھبرا گئی، اس کے بعد حضور کے پیچھے پیچھے گئی، جا کر کے دیکھا کہ ٹٹیا لگی ہوئی ہے اور اوپر بھی چھپر پڑا ہوا ہے، نہ کوئی دربان ہے نہ کچھ، تو پہلے ہی وہ گھبرائی پہلے تھی۔ اس کے بعد جب اندر گئی اور جا کر کے کہتی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، تو حضور نے آپ کا یہ جو اعتراض ہے وہیں کلیئر کر دیا تھا۔ فرمایا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر اس کو کہتے ہیں جو خبر ملتے ہی اپنے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ خبر ملی، ہاتھ پیر پٹک لیے، اب گلا بیٹھ گیا، کسی قابل نہیں بچے، اب کہتے صبر کریں گے، اس کا نام صبر نہیں۔ جس وقت خبر آئی تھی کسی کے وفات کی، حادثے کی، اس وقت اپنے اعصاب پر، اپنے حواس پر، اپنے جذبات پر اور اپنی بھاوناؤں پر اگر قابو اور کنٹرول کیا ہوتا، اس کا نام صبر ہے۔ صبر کو پریبھاشت کر دیا حضور نے ان الفاظ میں، فرمایا کہ تمہیں میرا پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے تو اب معذرت کرنے آئے، یہ اعتبار نہیں ہے، یہ صبر کا اعتبار نہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب خبر ملے، جھٹکا لگے، شوق لگے، اسی وقت اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے یہ کہہ دو اللہ کا فیصلہ ہے، قابل تسلیم، تب تو صبر ہے، ورنہ کسی اور چیز کا نام صبر نہیں۔ اب تھوڑا سا شہادت کی طرف، شہادت پر تو رونے کی اجازت ہی نہیں، شہادتوں پر ایکسٹرا کوشن ہے، الگ سے پابندی ہے۔ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا شہید کون، جسے شہداء کا سردار کہا جائے، جانتے ہیں نا؟ حضور کے چچا محترم، حضور کے ہمجولی، حضور کے رضائی بھائی اور بدر کے میدان کا ہیرو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن، عبد المطلب کا دست و بازو اور خانوادے کا چراغ، حمزہ ابن عبد المطلب۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں بتلاؤں کتنی محبت ہے حضور کو۔ ایک بچہ حضور کی خدمت میں لایا گیا اور حضور سے گزارش کی بچے کے باپ نے کہ ما اسمیہ یا رسول اللہ، برکت کی دعا فرما دیجئے اور یہ بتلا دیجئے کہ میں اس کا نام کیا رکھوں۔ حضور کا جواب کیا تھا معلوم؟ سمہ بأحب الناس الیہ، اس کا وہ نام رکھو جو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص کا نام تھا۔ میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب جو شخص تھا، اس کا جو نام تھا وہی نام اس بچے کا رکھ دو۔ بتاؤ کون؟ حمزہ۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ نام رکھو جو مجھے ناموں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ دو طرح کی روایت کنز العمال کی، کہ وہ نام رکھو جو ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی حمزہ۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ محبت حضور کے دل میں کیسے بستی ہے آخر تک۔ وحشی ابن حرب نے ہند کے کہنے پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ روایت یہ ہے کہ ان کا نام جنت کے دروازے پر اسد اللہ و اسد رسول لکھا، اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہادت میں ان کا مصلح کیا گیا ہے، اس طرح کی دوسری کوئی شہادت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، ان کا سر کاٹا گیا، ان کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا اور کوفے سے لے کر کے دمشق تک ان کے سر کو نیزے پر رکھ کر کے لے جایا گیا۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، آنکھ نکالی گئی، زبان کاٹی گئی، کلیجہ چاک کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو چبانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس طرح کی جو دردشہ وہ کسی اور کی نہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
موجودگی میں. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کو کتنا غصہ آیا ہوگا. حضور نے وہیں کھڑے کھڑے اس پوری صورتحال کو دیکھ کر کے، میں پورے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کا بھی مضمون ہو یہ اور تفصیل سے آ بھی جائے گا آپ کی خدمت میں، یا کوئی اور عنوان ہو سکتا ہے. میں خالی اس مانند میرا عنوان دوسرا ہے، شہداء پر ماتم کیوں، شہداء پر ماتم کیوں، یہ میرا عنوان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کو کتنا رنج ہوا ہوگا کہ حضور کی زبان سے آپ اس طرح کے الفاظ کبھی سنیں گے نہیں. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک 70 سر نہیں اتار لیتا. 70 لوگ شہید ہوئے تھے احد میں، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. تو حضور نے جواب میں یہ کہا کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک 70 قتل نہیں کر لیتا. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا میرے نبی کو رحمت للعالمین کو غصہ ہے، سادھا. یہ شان نزول ہے سورہ نحل کی آخر کی 2 آیات کا، پارہ نمبر 14 کی آخر کی 2 آیات کا شان نزول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ 70 تمہارے قتل ہوئے ہیں، ابھی 1 سال پہلے بدر کے میدان میں تم نے ان کے 70 قتل کیے تھے اور 70 سورما تم گرفتار کر کے لائے تھے. اگر تم کو یہ غزن پہنچی ہے، تم کو یہ تکلیف پہنچی ہے، تو انہیں تو اس سے پہلے پہنچ چکی ہے نا، اس سے 2 گنی پہنچ چکی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. تھوڑا سا دھیر اختیار کرو، اگر صبر کر لو تو دیکھنا نتیجہ کیا ہوتا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. غمگین مت ہو، تھوڑا سا صبر کر کے دکھاؤ، پھر دیکھنا تماشا. پھر آپ نے دیکھا شمشاباد تک اسلام آ گیا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ علماء مفتیان کرام موجود، ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کا تذکرہ اسی لب و لہجے میں کر سکتے ہیں. یہ اسی صبر کا ہی تو نتیجہ ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا. دل چھوٹا مت کرو. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. ان کی اس مکاری اور عیاری سے دل چھوٹا مت کرو. میں ہوں نا پیچھے، میں ہوں پیچھے. یہ حضور کے اسی ارادے پر، اسی عزم پر، اسی عہد اور میثاق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادھا ہے رحمت للعالمین کو. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اذیت ہوگی، کتنی زیادہ تکلیف ہوگی. یہیں پہ واقعہ پیش آیا ہے. میں اپنی ان بہنوں سے جنہیں بڑا شوق ہے محرم میں رونے کا یا کسی فوت شدہ شخص کی چارپائی کے آس پاس بیٹھ کر کے رونے اور چلانے کا جنہیں شوق ہے، ان کی خدمت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کے لیے جانے جاتے ہیں. ایسا نشانے باز ہے کہ جس کے نشانے پر کوئی نشانہ نہیں لگا سکتا. حجاز کے اندر حجاز کیسری یہ چیمپئن ہے، کوئی تال نہیں دے سکتا. آپ سمجھیے ابو جہل کے سر پہ کمان ماری، سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکا. پورے دن کام ہی کیا، صبح آئے طواف کیا، نکل گئے شکار کرنے کے لیے، شام کو آئے طواف کیا گھر. اس لیے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو دنیا ہے، اس دنیا کی سب سے معزز ہستی کے بیٹے ہیں بھائی، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، کعبۃ اللہ کے متولی کے بیٹے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ان کی سگی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ مسجد نبوی سے ٹھیک 5 کلومیٹر کی دوری پر احد ہے، بالکل سامنے دکھتا ہے. آپ کو لگے گا 500 میٹر، بالکل سامنے احد کا میدان ہے، احد کا پہاڑ ہے. حضرت صفیہ کو پتہ لگا کہ بھائی شہید ہو گیا، دوڑی ہوئی چلی گئی. جیسے ہی میدان کے قریب پہنچی ہیں، نوٹ کر لیجیے گا اس کو، جیسے ہی قریب پہنچی ہیں تو حضور نے ان کے بیٹے کو بھیجا کہ دیکھو پھوپھی آ رہی، یعنی تمہاری امی آ رہی، ان کو جا کے روکو. یہ دندناتے ہوئے پہنچ گئے اور جا کر کے امی کو روکنے کی کوشش کی. اتنی طاقتور شخصیت ہیں، ایسے کر کے ہاتھ مارا تو جوان بیٹا کنارے پڑا. آپ سمجھ رہے؟ تو بیٹے نے گرتے ہوئے کہا کہ امی حضور نے روکا. تو ویسے ہی کھڑی ہو گئی جہاں پہ تھی، بس اتنا کہا کہ جا کر کے پوچھ کے آؤ کہ مجھے کیوں روکا، مجھے کیوں روکا. اس کیوں کا جواب نوٹ کر لیجیے. تو حضور نے جواب دیا کہ بھائی کی شہادت ہوئی ہے،
ان کی ناش کا مسئلہ کیا گیا ہے، وہ آئیں گی تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گی، ہو سکتا ہے وہ یہاں جزا فضا کرنے لگیں اور رونے لگیں۔ نوٹ کر لیجئے گا، ایسا بھائی ہے کہ جس جیسا حجاز میں کوئی دوسرا نوجوان نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حضور نے روک دیا بہن کو کہ یہاں آ کر کے وہ رونے لگیں گی، اس لیے روکا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے جواب کیا دیا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ شہداء کے سلسلے میں ہماری جن بہنوں کو رونے کا بہت شوق ہے وہ نوٹ کر لیں حضرت صفیہ کا یہ جواب۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی نعش پر رونے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں اپنے بھائی کی نعش کو دیکھ کر کے اس کی شہادت پر ناز اور فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی، جب ضمانت مل گئی کہ روئیں گی نہیں تو اجازت دے دی۔ سن رہے ہیں آپ رونے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ تعزیے کے ساتھ، وہاں اجازت نہیں ملی ہے۔ جب یہ گارنٹی مل گئی کہ روئیں گی نہیں تب حضور نے آنے دیا ان کو۔ گئیں، جا کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد وہ کفن کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ دو کپڑے تھے ان کے پاس، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا۔ پاس میں ایک انصاری صحابی کی نعش تھی، اپنے بھائی کے اوپر لمبا کپڑا ڈال دیا، چھوٹا بچا ان پر۔ غیرت نے گوارا نہیں کی، اس لیے کہ ان اس خانوادے کی چشم و چراغ ہیں جسے سخاوت کے لیے پہچانا جاتا ہے، عبد المطلب کے، بنو ہاشم کے، سادات کی بنیاد ہیں۔ تو انہوں نے چھوٹا والا حضرت حمزہ کو اور بڑا دوسرے انصاری بھائی پر ڈال دیا۔ ان حالات میں اتنا اپنے اوپر قابو رکھنا، اتنے بڑے حادثے کے باوجود اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان کنٹرول رکھنا محمد الرسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے۔ ورنہ یہی وہ خواتین ہیں جو زمانے جاہلیت میں کسی مرنے والے پر ایک مہینہ روتی تھی، بلکہ کرائے پر رونے والیاں بلائی جاتی تھیں۔ جس طرح اس وقت گانے بجانے کی پارٹیاں، ڈانس پارٹیاں اور اس کے اسٹائل، الگ الگ اسٹائل کی الگ الگ پارٹیاں اور ٹیمیں ہیں، ایسے ہی رونے والیاں الگ الگ ہوتی تھیں۔ ایک اس کونے میں بال نوچ کے رونے والی، اس کونے میں کپڑے پھاڑ کے رونے والی، اس کونے میں گال پیٹ کے رونے والی، اس کونے میں سینہ پیٹ کے رونے والی، سب الگ الگ۔ کوئی بڑا آدمی فوت ہوا، 1 مہینے تک چلے گا ماتم، 1 مہینے تک ماتم چلے گا۔ جس پر رونے والے زیادہ ہوں وہ بڑا آدمی۔ یہ کانسیپٹ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ غریب جب مرتا ہے تو رونے والے نہیں ہوتے، کوئی ذرا نامور مر جائے تو رونے والے، سانگ رچانے والے بہت مل جاتے ہیں۔ کچھ کڑوا ہے لیکن آپ اسے تحلیل کر لیجئے، ایسا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ سارے کے سارے مدینے سے باہر چلے گئے تھے، حضور نے عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا تھا۔ یہودیوں نے یہ سراغ لگانا چاہا کہ عورتیں کہاں ہیں۔ حضور خالی عورتیں چھوڑ گئے تو ان پر حملہ کر دیں، اور اگر مرد چھوڑ گئے تو پتہ چل جائے گا۔ تو جاسوس آیا اس جگہ تک جہاں عورتیں تھیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور کمزور صحابی ہیں، وہ ڈیوٹی پہ تھے، وہ باہر بیٹھے تھے نگرانی کے لیے۔ تو حضرت صفیہ نے اندر سے دیکھ کر کے بھانپ لیا کہ یہ جاسوس ہے اور یہودی النسل ہے۔ تو حضرت حسان سے کہا کہ حسان مجھے لگتا ہے یہ جاسوس ہے، پکڑو اس کو۔ کہنے لگے میں بوڑھا آدمی، میں کیا کر پاؤں گا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئیں، خیمے کا ایک کھونٹا اکھاڑا اور 2-4 کھینچ کے سر کے اوپر رسید کیے اور مار کے گرا دیا، اس کو ٹھنڈا کر دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد حضرت حسان سے کہا کہ نامحرم ہے، زیادہ میں اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی، آپ جا کے اس کا سر تو کاٹ لاؤ کم سے کم۔ تو کہنے لگے میں بوڑھا آدمی، مجھ سے کیسے کٹے گا اس کا سر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور اس کا نہ صرف یہ کہ سر کاٹا، بلکہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، بہت قلعے کی دیواریں آپ کو معلوم ہے، دیکھی ہو کہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ اس سر کو بالوں سے پکڑ کر کے کٹے ہوئے سر کو اس دیوار کے اوپر سے قلعے میں پھینک دیا۔ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 58 سال۔ ہمیں رونے سے فرصت نہیں، میک اپ کر کے رونے کا تماشا۔ آپ اندازہ کیجئے یہ حوصلہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے سارے مرد ایک بار ہمت کرتے ہیں، دیکھا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا میدان میں،
لیکن اچانک یاد آتا ہے پیچھے عورتیں ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ ساری ہوا نکل جاتی، ساری طاقت ختم ہو جاتی۔ اگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ اپنا لیں ہماری خواتین، تو پھر ہمارے یہ 2 نہیں 10 بازو ہوں گے۔ نوٹ کیجئے آپ، شہادت کی داستانوں سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، یہ شجاعت اور بہادری کے، جرأت اور جسارت کے، حالات کا سامنا کرنے کے، یہ احوال نوٹ کرنے کے ہیں۔ اب خود اسی 5 منٹ ہے میرے بھی، خود اسی صورتحال سے جس کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کا تذکرہ ہو چکا ابھی، میدان کربلا کی بات کر رہا ہوں، میدان کربلا کی بات کر رہا ہوں۔ شہداء پر رونے کی اجازت نہیں ہے، شہداء پر رونے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے، ہم تو بغیر روئے رہ نہیں سکتی، یا ہمارے آنسو نکل ہی جاتے ہیں، ہمارے منہ سے کچھ نکل ہی جاتا ہے، تو یہ کہہ دینے بھر سے کام نہیں چلے گا۔ لڑائی بھی تو بہت اچھی لڑ لیتی، یہ کہنے بھر سے کام نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے مدینہ منورہ سے چل رہے تھے، تو اس وقت سب نے روکا تھا۔ ان کے چچا ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے روکنے کا انداز الگ تھا کہ بیٹا یہ کوفی ہیں، ناقابل بھروسہ ہیں، بہت سب کچھ ساری دہائی دی، نہیں مانے۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا، الفاظ تاریخ نے نوٹ کیے ہیں کہ بیٹا اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں تمہاری سواری کے آگے لیٹ جاؤں تو تم رک جاؤ گے تو میں لیٹ جاتا، لیکن مجھے امید یہی ہے کہ تم رون کر کے نکل جاؤ گے، تمہارا ارادہ اتنا پختہ ہے کوفہ جانے کا۔ بیٹا اگر کچھ نہیں مانتے ہو تو اتنا مان لو کہ ان عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ لیکن یہ بھی بات نہیں مانی جا سکی، حالات اس طرح کے تھے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ میدان کربلا میں، میدان میں تو یہ 72 افراد ہیں، 20 بنو ہاشم ہیں، 20 تقریباً بنو ہاشم ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اور لوگ ہیں، اعزاء اقربا بھی ہیں اس میں۔ تو آپ سمجھیے وہ لوگ خیمے میں موجود ہیں، 20 19 سال کے، 18 سال کے نوجوان قتل ہو کر کے گر رہے ہیں، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ کتنی دوری ہوگی آپ اندازہ لگا لیجئے، میں نے ناپا نہیں ہے لیکن آپ بتلا دیں گے کہ وہ اندر جب اس منظر کو دیکھ کر کے وہ عورتیں رو رہی ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی پڑ رہا ہے۔ گھمسان کے رن میں اور چلتی ہوئی جنگ کے بیچ اگر آواز کانوں میں پڑ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت قریب میں خیمہ تھا، خیمہ بہت قریب میں تھا، یہ ماننا پڑے گا نا۔ جنگ کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک کر کے اور گئے ہیں عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے، اے کاش میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات مان لی ہوتی اور تمہیں ساتھ نہ لایا ہوتا، تم ہمارے لیے کم ہمتی کا سامان پیدا کر رہی۔ جس کے نوجوان بیٹے قتل ہو کر کے میدان کے گوشوں میں گر رہے ہوں، وہ مائیں اندر سے کیا رو بھی نہیں سکتی، لیکن اس پر بھی پابندی ہے، شہداء کے قتل پر رویا نہیں جا سکتا۔ اور کوئی بتلا دے، کوئی لال ایسا یا کوئی ایسا علامہ وقت کہ جس کے پاس کوئی بیمار روایت کا بھی حوالہ ہو، تاریخ کے کسی ایک کمزور سطر کا حوالہ ہو کہ ان میں سے کسی نے خیمے کے باہر قدم رکھا ہو۔ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ بجھ رہے ہیں، وہ قتل ہو کر کے گر رہے ہیں، منظر آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں سے کوئی نکلا ہو، ہماری عورتیں میک اپ کر کے، اور اس کے بعد اس ڈھانچے کے پیچھے چل کر کے، رو کر کے اور تماشا کر کے کوئی تیر مار رہی ہیں، کوئی عبادت کر رہی ہیں۔ یہ وہ کون سا اسلام ہے جسے وہ زندہ کر رہے ہیں؟ جن کے لال گر کر کے وہاں شہید ہوئے، بتلا دیجئے حضرت حسین کی شہادت پر حضرت زینب نکلی ہوں، کوئی بتا دے؟ وہ سیدانیہ ہیں، وہ جانتی ہیں حیا کیا ہے، عفت کیا ہے، پردہ کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی آبرو اور قیمت کیا ہے۔ بچے شہید ہوئے ہیں، ہوا کرے، محمد الرسول اللہ کا دین سرخرو ہونا چاہیے اور اس کی حدود قائم رہنا چاہیے۔ یہ ان کا مشن تھا، اس مشن کو پیروں تلے رون دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، شہادت پر رونے کی پابندی پہلے سے ہی ہے، اور خود اس میدان میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے۔ ان خواتین، ان نوجوانوں کے، ان شہید ہونے والے شہداء کربلا کی ماؤں اور بہنوں نے اور بیٹیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہداء پر رویا نہیں جا سکتا، اس پر ماتم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کی آواز ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ انسانی طبیعت ہے
کہ اچانک غمگین ہوئی، لیکن جیسے ہی دلاسا دیا گیا، حوالہ دیا گیا تو خاموشی۔ اس کے بعد آواز نہیں آئی ہے، اس کے بعد خیمے سے بھی آواز نہیں آئی ہے۔ اپنے جوان بیٹوں کے ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں لیکن منہ سے آواز نہیں نکلی، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آوازہ دیا ہے، النیاحۃ من امر الجاہلیہ، کہ بین کرنا، اوصاف بیان کر کے رونا، یہ جاہلیت کا شیوا تھا جسے ہم پہلو ترے روند کے پیچھے چھوڑ آئے۔ اب یہ نبوت کا دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کا دور ہے، ان کی حدود کی پاسداری کی جائے گی۔ آپ سمجھ لیجیے، مثالیں اور بھی بہت ہیں لیکن یہ دو مثالیں وقت کا تقاضا، پہلے ہی تقسیم بتا دی انہوں نے، اپنا ضرب تقسیم لگا کے 35 منٹ کی گنجائش ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ 35 منٹ ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ میسج چلا جانا چاہیے کہ شہادت پر ماتم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر شہادت پر ماتم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہادت کے جذبے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہی یہودیت کا پلان ہے، دو چیزوں پر سیدھا ٹارگٹ، ایک لفظ جہاد پر، ایک شہادت کے جذبے پر۔ پہلے دن سے یہودیت نے اس کا پورا تانا بانا بنا ہے۔ جس چیز پر افسوس کیا جائے گا یا افسوس اسی چیز پہ کیا جاتا ہے جو قابل نفرت ہوتی ہے، افسوس اس چیز پر ہوتا ہے، ماتم اس چیز پر ہوتا ہے جسے درگھٹنا کہا جاتا ہے، یعنی بدقسمتی سے واقع ہو جانے والا کوئی واقعہ۔ اس کا مطلب شہادت قابل نفرت ہے، شہادت ناقابل قبول ہے، شہادت ناپسندیدہ ہے، اسی لیے تو ماتم ہے۔ ورنہ آپ کہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر، اہل بیت پر یہی جچتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو وہ اپنے خون سے سینچیں اور پھر ان کے راہ پر چل کر کے ہم بھی اسی طرح اس دین کی آبیاری کریں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ نعرہ ہونا چاہیے تھا۔ 10 محرم کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ملت کو، امت کو، قوم کو سمجھ نصیب فرمائے، ایک ایک بچے کے اندر شہادت کے جذبے کو دوبارہ سے زندہ فرما دے، اور جس راہ پر چل کر انہوں نے اسلام کو تحفظ یا اسلام کی جڑوں کی آبیاری کی ہے، ہمارے خون کو بھی اس کام کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔